السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال سوم کے عزیز طلباء، تو سورہ عبسہ کا آخری جز ہے۔ اس آخری جز کا سبق جو ہے وہ آج شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بات جو ہے وہ سنی سنائی ہے، جو آیاتیں آ رہی ہیں مشہور روایتیں ہیں، اور تقریروں میں جو ہے جلسہ جلوس میں تقریروں میں آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ذہن پر بہت زیادہ بوجھ نہیں آئے گا۔ مختصر طور پہ کچھ لفظی تحقیقات ہے، ان تحقیقات کو سمجھ کر آیات کا مطلب اور معنی جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلے آیاتوں کو تلاوت کر لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ تو یہاں سے اوپر کی آیاتوں سے اس آیت کا تعلق فی صحف مکرمہ۔ کل کے سبق کو یاد کیجئے کہ جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رؤساء مشرکین کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، تو ایک آیات کو بار بار پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں اجتہاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا مطلب یہ ہے حالات کو دیکھ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سوچا ہے، تو اس سوچ کو رب العالمین تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ وحی کے آثار نازل ہوئے، اور وحی میں اس طرح کے حالات میں کس طرف کو، اس طرح کے حالات میں کس طرف کو، کس جانب کو، کن باتوں کو جو ہے توجیہ دینی ہے، توجہ دینی ہے، اور کن باتوں کو اہتمام سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیا کہ جو چیز یقینی ہے اس یقینی چیز کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے، جو امید والی چیز ہے اس کو دوسرے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ آیاتیں نازل ہونے کی وجہ سے آج تک نہیں بلکہ قیامت تک اس طرح کے جو معاملات ہوں گے، ان معاملات کا احکام جو ہے انہی آیاتوں سے اور اس واقعہ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اجتہاد فرمایا تھا، اس اجتہاد کو اللہ رب تبارک و تعالی نے، رب العالمین نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ ہے، اس کو بتایا کس کے ذریعے سے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ قرآن کریم، گویا کہ نہیں ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور وہی ہدایت کا سر چشمہ ہے، بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے جو ہے اس واقعہ کے بعد فوراً قرآن کریم کے کچھ صفات جو ہے 4-5 صفاتیں ہیں، اس صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔
تو سب سے پہلے فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، جانتے ہیں آپ صحف یہ جمع ہے صحیفہ کی، جمع ہے صحیفہ کی، اور صحیفہ کہا جاتا ہے جو مختصر چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اور بالخصوص یہ لفظ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں کے لیے مخصوص ہے، انہی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے صحیفہ۔ تو یہاں صحف جمع استعمال اس لیے کیا گیا ہے، قرآن تو مفرد ہے، قرآن ایک ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ صحیفہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ آسمانی اور جتنی کتابیں ہیں جو دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بھی یہاں مراد ہے۔ تو یہ صحیفہ جو ہے وہ مکرمہ ہے، یہ مکرمہ ہے یعنی تعظیم والی چیز ہے، یعنی قرآن کریمہ اور دیگر صحیفہ جو ہے وہ تعظیم والی چیز ہے۔ تعظیم اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ رب العالمین تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلامی، جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ تو دوسرے کلاموں میں اس کی برتری ہوتی ہے، لہٰذا یہ رب العالمین دنیا و آخرت کے مالک رب العالمین تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جیسے مکرم ہے اس کا کلام بھی اسی طریقے سے مکرم ہے۔ مرفوعہ، مرفوعۃن سے مراد ہے صحیفوں کا عند اللہ عالیشان ہونا۔ ویسے مرفوع کے معنی ہے اونچا آتا ہے، لفظی معنی اونچا آتا ہے، رفع، مرفوعہ، رافع وغیرہ الفاظ آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں۔ مرفوعہ کے معنی ہے عالیشان، یہاں پر مراد ہے جو ہے عند اللہ، یہ کلام جو ہے وہ مرفوع ہے، وہ عالیشان ہے، عزت والی ہے۔ اور مطہرہ، مرفوعات مطہرہ، مرفوعہ کی صفت آ رہی ہے مطہرہ، مطہرہ کے سے معنی ہے پاکیزہ، پاک صاف، اور یہاں مطہرہ سے مراد ہے کہ وہ ایسا پاک صاف ہے کہ جنابت والا آدمی جو مجنب ہے، جنابت جس کو ہے یعنی بدن ناپاک ہے، کس وجہ سے ناپاک ہے آپ جانتے ہیں، جنابت کا مراد جو ہے وہ مالا بدھ منہ اور دیگر فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ناپاک آدمی، اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی عورت جو ہے ان کے لیے بغیر وضو کے، بے وضو اس کا چھونا نفاس والی عورت کے لیے چھونا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بغیر وضو کے قرآن پاک اور مصحف اور صحیفوں کو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یاد آ گیا آپ کو اس مناسبت سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو یہاں پر بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو جیسا کہ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں آیات ہے کہ بغیر وضو کے اس کو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ہم جو قرآن کریم کی تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسا کہ معارف القرآن ہے اور دوسری جو تفسیر کی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو کیا قرآن کی طرح بغیر وضو کے چھونا ناجائز ہے یا حرام ہے؟ اس سلسلے میں مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جن کتابوں میں قرآن کی آیاتوں کا ذکر ہے، قرآن کی آیات لکھا ہوا ہے، اگر دوسری زبان کے الفاظ جو ہے وہ زیادہ ہے، قرآن کے الفاظ سے اور حروف سے دوسری زبان، اردو، آسامی، بنگلہ، جو بھی زبان ہو سکتا ہے، جن زبانوں میں قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے، ان زبان کے الفاظ اور حروف زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو چھونا بغیر وضو کے جائز ہے۔ لیکن احتراماً اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات یہ ہے کہ تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس کو بھی بغیر وضو سے نہ چھویا جائے، وضو کے ساتھ چھویا جائے، اس کے ذریعے سے جو ہے برکت قرآن کریم کی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے آیت آتی ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ سفرہ دو لغت ہے، یہ سافرن کی جمع ہے یا تو سفیرن کی جمع ہے۔ اگر سافرن کی جمع مان لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا، سافرن معنی میں کاتبن کے ہیں، کتاب لکھنے والے یعنی وحی کے لکھنے والے، تو کاتبن کے معنی میں مراد ہوگا کہ وہ فرشتہ، اس کے بعد جو ہے کرامن کاتبین، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور وحی کے لکھنے والے صحابہ کرام جو ہے وہ مراد ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر سفیر مراد لیا جائے، اگر سفیر، یہ سفرہ کو سفیر مراد لیا جائے تو اس وقت بھی جو ہے یہ سفیر سے مراد ہوگا کہ رسول اور ملائکہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے وحی کے لکھنے والے صحابی جو ہے وہ صحابی بھی مراد ہوں گے۔ تو بِأَيْدِي سفرہ یہ
کہ جو ہے کتاب جو ہے یہ قرآن کریم جو ہے یا تو دوسرے جو صحیفہ ہے وہ کرام برارہ، وہ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ رسول ہو یا تو فرشتے ہو یا تو کاتبین وحی ہو، ان کے ہاتھ میں یہ قرآن کریم جو ہے وہ رہتا ہے۔ باقی سفرہ کے بارے میں ایک لفظ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی ماہر بالقرآن ہے، اور ماہر بالقرآن کہا جاتا ہے جو قرآن صحیح ڈھنگ سے جس کو تلاوت بھی آتی ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی ان کو معلوم ہے، اور قرآن کے تفسیر جو ہے جن کو معلوم ہے ان کو بھی جو ہے ان کو سفیر کہا جاتا ہے، سفرہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے مفسرین کرام نے نیچے اتر کر کے اور دوسرے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن اصل معنی جو ہے یعنی ماہر بالقرآن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تلاوت اچھی طرح سے جانتا ہو، اسی طریقے سے قرآن کے ترجمہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسی طریقے سے قرآن کے مطالب جو ہے مطلب جو ہے اور قرآن کے تفسیر جو ہے جو جانتا ہے اس کو جو ہے ماہر بالقرآن کہا جاتا ہے۔ ان آیاتوں کے بعد کرام بررہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے اور قرآن کی شان اتنی اونچی ہے، یہ ان آیاتوں سے پتہ چلا کہ قرآن کس قدر شان والی کتاب ہے، صحف مکرمہ ہے، مرفوعہ ہے، مطہرہ ہے، یعنی سفرہ کے ہاتھوں میں ہیں، اسی طریقے سے کرام بررہ جو ہے بزرگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مکرمہ، صحف مکرمہ کی ایک تفسیر یاد چھوٹ گئی تھی، ایک مطلب اس کی یہ ہے کہ مکرمہ کے معنی ہے لوح محفوظ، مکرمہ کے معنی ہے لوح محفوظ۔ قرآن کریم جو ہے وہ مکرم جگہ، وہ عزت والی جگہ جو لوح محفوظ ہے اس جگہ کے اندر محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، وہاں سے دنیا میں اتارا گیا ہے سمائے آسمان میں، پھر سمائے آسمان سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وقفہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیاتیں آ رہی ہیں، چند آیاتیں، ان آیاتوں میں وہ جو منکرین قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کو انکار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے ہیں، جو کافر اور مشرک لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو دلیل کے ساتھ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر برگزیدہ ہے اور جو قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کی شان جو ہے وہ اتنی اونچی ہے، اور جس رسول پر یہ قرآن اترا ہے اس کی شان بھی بہت اونچی ہے، تو ان ساری باتوں سے ایک معمولی عقل والا آدمی کے لیے یہ مناسب بات ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کر کے قرآن کو مان لے، قرآن پر یقین کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین لے آئے۔ تو ان کو گویا کہ کفار مشرکین کو دعوت دی گئی ہے قرآن کی ان صفات کو بیان کر کے کہ وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو غور و فکر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جو تخلیق ہوئی ہے، تمہاری جو پیدائش ہوئی ہے، اس پیدائش کے طریقے پر اگر تم غور و فکر کرتے ہو تو ساری باتیں تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، خلقہ من نطفہ، اپنی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ تم لوگ غور و فکر کرو گے، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان کو بہت نقصان ہوا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو ایمان لانے اور غور و فکر کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے جسم پر تم غور و فکر کرو، من ای شیء خلقہ، تمہاری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا، اتنا گھمنڈ اور اس قدر تکبر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جھٹلا رہے ہو، ہدایت کے جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے گمراہی کے راستے میں چل رہے ہو، اس گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد کیا چیز ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا، تھوڑا سا فکر کرو، غور کرو۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بالکل سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں من نطفہ، مین بیانیہ،
اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر کس بات کی ہے؟ ایک بوند پانی سے، نطفہ بوند پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ آگے اور تفصیل بتلاتے ہیں کہ صرف پیدا کیا ایسے نہیں ہے، خلقہ، اسی رب نے بنایا، فقدرہ، اور پھر مناسب انداز سے بنایا۔ قدرہ، مناسب انداز میں۔ مثال دیتا ہوں، آن لائن درس ہے، بات تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، مجبوری ہے، ٹائم جو ہے ایک سبق کا ایک جو ہے وہ متعینہ ٹائم ہوتا ہے، 20-22 منٹ کا، اس سے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ اپلوڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قدرہ، مناسب انداز سے پیدا کیا۔ ذرا سوچئے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے اور بولنے کے لیے تو جو منہ دیا ہے، اسے ہم بولتے بھی ہیں اور اس سے کھانا بھی کھاتے ہیں، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا جو ہے وہ غذا کھاتے ہیں۔ یوں مان لیجئے کہ اگر یہ منہ جو ہے وہ ادھر سے دے دیتے تو آدمی آمنے سامنے کھڑا ہے، آنکھ تو ادھر لگی ہوئی ہے، جو سامنے کھڑا ہے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہے، تو سامنے جو کھڑا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ادھر ہونا چاہیے، سامنے میرے سامنے ہونا چاہیے، اور بات کرنے کے لیے جب وہ سب دیکھنے کے لیے ادھر آئے گا اور بات کرنے کے لیے ادھر چلا جائے گا تاکہ میری باتیں سنیں وہ پیچھے جا کر کے۔ ایک تو یہ دلیل یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں منہ جو پیچھے ہے، بات آدمی جو ہے ادھر کھڑا ہوا، اس کو دیکھا، اس کے بعد ادھر جا کر کے بات کر لیا۔ یہ کھانا جب ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ اگر پیچھے کی طرف ہوتا تو کھانا ادھر سے تیار کر کے لقمہ جو ہے وہ بنایا، پھر ادھر دینے سے منہ ہا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر دیا ہے تو آنکھ ادھر ہے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ناک میں ہم چاول اور جو ہے بھات جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیں گے ادھر سے۔ گرم چائے پیتے ہیں تو چائے اگر ادھر سے دے دیا، ناک میں لگ گیا ہے تو پورا ناک جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور مناسب انداز سے بنایا، اور ڈھیر ساری دلیلیں ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ ہاتھ کی انگلیوں کا یہ جوڑ جو ہے، یہ جوڑ جو ہے، یہ اگر جوڑ نہ ہوتا، سیدھا سیدھا ہو جاتا تو کھانا کیسے کھاتے؟ کاٹا ساموس جس طرح سے کھاتے ہیں لوگ، اسی طرح سے کاٹا ساموس سے بیلچا، وہ بالی ریت وغیرہ جو ٹرک میں اٹھاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا۔ اگر سیدھا سیدھا یہ موڑ نہ ہوتا، یہ موب نہ کرتا، یہ جوڑ نہ ہوتا، موب نہ کرتا، تو اس طرح سے اٹھا کر کے منہ کھلا ہوا ہے اور ادھر سے مارنا، بیلچا کی طرح مارنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور مناسب انداز سے بنایا، جس اعضاء کو جہاں دینا ہے وہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مناسب انداز پر بنایا۔ جب اتنا احسان تمہارے اوپر کیا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے کیا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے تم لوگوں پر۔ آگے فرماتے ہیں بنایا ماں کے پیٹ میں نطفہ سے، ثم السبیل یسرہ، اس کے بعد راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا۔ 4-5 پاؤنڈ کا بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے، ایک تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے مادہ پیدا کر دیتے ہیں، تنگ راستے سے جو ہے وہ قدر آسانی کے ساتھ، بہت آسانی نہیں ہے، ماں جب بچہ جنتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنے تنگ راستے سے، اتنا چھوٹا راستے سے جو ہے ایک 4-5 پاؤنڈ کا بچہ جو ہے وہ نکل کے آتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ نکلنے کا راستہ جو آسان اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، وہ بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ احسانات ہے اور نعمت ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اس کے بعد دنیا میں پیدا کیا، کھلایا پلایا، کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ مہیا کر دیا، بڑا ہوا، لیکن وقت جب ختم آئے گا اس کو یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا 3 اندھیروں سے، ایک ہے چمڑیوں کا اندھیرا، دوسرا ہے وہ معدہ جو ہے اس کا اندھیرا، پاکستولیجیٹو اس کا اندھیرا، اور اس کے اندر بچہ دانی کا جو پردہ ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نشو نما کی ہے، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر اور ہمارے انگلیاں، ہمارے سر کے بال، یہ سارے اعضاء، ٹانگ، پیر، انگلیاں، وہ سارے اعضاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن بنانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان کر دیا، اس کے بعد تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، بڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں ثم اماتہ، پھر موت آئے گی تمہاری، پھر موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد فاقبرہ، قبر میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو ہے ایک انسان کی قبر جو ہے وہ آخرت کی منزل کی پہلی کڑی ہے اور پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے آخرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی معظم ایک مخلوق ہے، بڑا معظم مخلوق ہے۔ اس کو جیسے جانور مر جانے کے بعد راستے کے کنارے میں پھینک دیتے ہیں،
وہ پھولتا ہے، پھٹتا ہے اور بدبو آتی ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان معظم ہے۔ ان کو مر جانے کے بعد، انتقال روح نکل جانے کے بعد ان کو نہلانا بھی چاہیے، ان کو نئے اور اچھے بہترین کپڑوں میں کفن بھی دینا چاہیے، اور بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو دفن کرنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے کہ جس باپ نے پوری زندگی کھپا دی ہے بیٹے کو بنانے کے لیے، وہی بیٹا مرنے کے بعد جو ہے اس کو آنکھ سے جلاتے ہیں۔ چلیے خیر، وہ تو دھرم کی بات ہے، کسی دوسرے مذہب میں وہ ہے تو وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لاش جو ہے اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ دفنا دیا جائے، اور اسی آیات سے جو ہے وہ ثابت ہوا ہے کہ مردوں کا دفنانا اور قبر میں ڈالنا دفنانا زندوں کے لیے واجب ہے۔ ثم اذا شاء انشر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قبر میں ڈال دیا اور تم لوگ مٹی میں مل گئے، ایسی بات نہیں ہے، پھر جب چاہے گا تو تم کو نکال لیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ، چلیے سوچا تھا کہ ایک دم آخر تک پڑھا دیں گے، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے موبائل کے ریم کا، تو اس وجہ سے جو ہے وہیں پر رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سبق انشاءاللہ بعد میں پڑھا دیں گے اگلے سبق میں۔ فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں، لکھا ہے ترجمہ فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں۔ عزت کے ورقوں سے مراد ہے لوح محفوظ، مرفوعہ اونچے رکھے ہوئے، مطہرہ نہایت پاک، نہایت پاک، بِأَيْدِي سفرہ ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، بِأَيْدِي سفرہ یہ قرآن اور صحیفہ جو ہے وہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ سفرہ سے مراد کیا ہے؟ سافر ان کے ہے یا تو سفیر ان کی جمع ہے۔ کرام برارہ جو بڑے درجہ والے نیکار ہیں، یہ لکھنے والے جو ہیں وہ بڑے درجہ والے نیکار لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، شیخ الہند کا ایک ترجمہ ہے مارا جائیو، قتلہ کا ترجمہ مارا جائیو، بہت نقصان میں ہے یہ لوگ، مطلب یہی ہے آدمی مارا جائیو، آدمی ما اکفرہ افعال تعجب میں سے ہے، ما احسنہ احسن بھی، نوحمیر میں ہدایت النو میں پڑھ کر کے آئے ہیں افعال تعجب۔ ما اکفرہ کیسا ناشکر ہے، مارا جائیو انسان کیسا ناشکر ہے، اتنا ناشکر ہے، اتنا کچھ کیا ہے ان کے لیے، اتنے انعامات دیے ہیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ من ای شیء خلقہ، آگے غور و فکر کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ من ای شیء کس چیز سے، خلقہ بنایا اس نے اس کو، انسان کو کس چیز سے بنایا؟ جواب دیتے ہیں من نطفہ ایک بوند سے، من نطفہ ایک بوند سے، خلقہ بنایا اس کو، فقدرہ پھر اندازے پر رکھا، پھر اندازے پر رکھا، ثم السبیل یسرہ پھر راہ آسان کر دی اس کو، پھر راہ آسان کر دی اس کو، ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس کو مردہ کیا، یعنی اس کو موت دی، فاقبرہ پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو، یعنی قیامت کے وقت جو ہے آئے گا اور قبر سے اٹھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت اس کو قبر سے اٹھا لیا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الی طعامہ۔ چلیے بس آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیجیے، باقی انشاءاللہ ترجمہ دیکھتے رہیے گا۔